لیکن جس گستاخانہ انداز میں اس خارجی شخص نے سوال کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے کہ اس انداز میں بھی کوئی سوال پوچھتا ہے۔ اے حسین، آپ اہل نبوت کے بارے میں اب تک صرف میں نے سنا تھا کہ آپ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، لیکن اب میں نے دیکھ لیا کہ آپ لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو فرزدق شاعرانہ انداز میں بڑا پیارا جواب دیتا ہے کہ اے حسین ابن علی، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور تقدیر آسمانوں میں ہے۔ حضرات ناظرین کرام، شہزادہ مصطفیٰ، جگر گوشہ علی مرتضیٰ، دل بند فاطمۃ الزہرا، شہید ظلم و جفا، سید الشہداء سرکار سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر ایمان والا محبت کرتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بہت اہم گوشوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ہمارے وہ حسینی بھائی جو سرکار سیدنا امام حسین سے بن جان محبت کرتے ہیں، اگر وہ جان کر کے محبت کریں گے تو یہ نور علی نور ہوگا، ان کی عقیدت اور محبت انشاءاللہ اور بڑھے گی، اس میں اور جلا پیدا ہوگا۔ نواسہ مصطفیٰ سرکار سیدنا امام حسین شہید کربلا کی پیدائش 5 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی۔ اس طرح سے نواسے کو اپنے نانا کی زندگی کے صرف 7 سال ملے، لیکن ان 7 سالوں میں رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے نواسے کو کتنا نوازا۔ احادیث طیبہ کی ورق گردانی کریں اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں اور اس میں فضائل اہل بیت و فضائل امام حسین پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے ابن عساکر کی یہ روایت بہت جامع ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، اے ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ اے ابو عبداللہ، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو رسول اکرم علیہ السلام کے آغوش میں دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ سبحان اللہ، امام حسین پیدا ہوتے ہی حضور نبی اکرم علیہ السلام کے لعاب دہن سے سرفراز ہوتے ہیں۔ وہ لعاب دہن کہ جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو ایک ہانڈی کا کھانا پورا لشکر کھا لے 1400 کا، اور حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں پڑ جائے تو علی مرتضیٰ کو فاتح خیبر بنا دے، اور لعاب مصطفیٰ زمزم کے کنویں سے مل جائے تو زمزم کو یہ شرف مل جائے، ماؤ زمزمہ لما شربا، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیئیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دے گا۔ وہی لعاب مصطفیٰ عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پڈلیوں پہ اگر لگ جائے تو ان کا فریکچر پیر فوراً پہلے کی طرح درست ہو جائے۔ وہ لعاب مصطفیٰ جب امام حسین کے منہ میں پہنچا تو سبحان اللہ، حسین کو کیا مقام ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اے حسین، جب تمہارے نانا جان نے تمہارے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا، پھر آپ سے ایسی زبان میں گفتگو کی، ایسی گفتگو کی جسے ابو ہریرہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ وہ کون سی گفتگو ہے۔ صحابہ کرام درسگاہ نبوت کے چونکہ صف اول کے متعلمین تھے، صف اول کے تلامذہ میں سے تھے، رسول اکرم علیہ السلام کے شب و روز کو دیکھا تھا، انہوں نے امام حسین کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے حسین کو رسول اکرم علیہ السلام کے کندھوں پر دیکھا تھا، انہوں نے کبھی امام حسین کو رسول اکرم علیہ السلام کے پشت ناز پر دیکھا تھا، کبھی آغوش میں دیکھا تھا، کبھی پیار کرتے، چومتے، بلائیں لیتے، لاڈ کرتے دیکھا تھا، کبھی یہ فرماتے سنا تھا کہ اے فاطمہ، حسین کو نہ رونے دو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو صحابہ کرام رسول اکرم علیہ السلام کی اس محبت پر اس قدر فریفتہ تھے کہ ہر صحابی دل و جان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتا تھا اور امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن عساکر کی یہ روایت ملتی ہے۔ ابو محزم روایت کرتے ہیں جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں۔ ابو محزم کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک عورت کے جنازے میں حاضر تھے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ ایک اور جنازہ اس بیچ آ گیا۔ دونوں جنازوں سے فراغت کے بعد جب صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو ان دنوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ آپ تھک کر کے ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ کی نگاہوں نے تاڑ لیا کہ حسین اپنے گھر کی جانب جانے کے بجائے پیڑ کے سائے میں ہیں، تو ابو ہریرہ نے بھی اپنا راستہ بدل لیا۔ جب قریب گئے تو لگا کہ امام حسین کی آنکھ لگی ہوئی ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کے ساتھ حسین کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور اپنے جبے کا دامن پکڑ کر کے حسین کے قدموں سے دھول صاف کرنے لگتے ہیں۔ امام حسین کی آنکھ کھلتی ہے، ابو ہریرہ کو سامنے بیٹھا نیاز حاصل کرتے دیکھتے ہیں تو پیر کھینچ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ اس وقت مقام حسین بتاتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں، اے حسین مجھے میرا وظیفہ کر لینے دیں، اس لیے کہ آپ کا مقام و مرتبہ جو ابو ہریرہ جانتا ہے، ابو ہریرہ کو پتا ہے، اگر دوسرے لوگوں کو بھی وہ مقام پتہ چل جائے تو لوگ آپ کو زمین پہ نہ چلنے دیں بلکہ اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے پھریں۔ خلفائے راشدین کی زندگی آپ دیکھیں تو وہ بھی اہل بیت کی محبت سے بالکل لبریز دکھائی دیتی ہے، بھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ یار غار اور یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اہل بیت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتی، یعنی حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے حق میں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اور دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اہل بیت سے محبت فرماتے کہ جب آپ کی خلافت کا زمانہ آیا اور ایران فتح ہوا اور مسلمانوں میں خوشحالی آئی، مال غنیمت کی کثرت ہوئی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رجسٹر تیار کروایا وظیفوں کا، جس میں صحابہ کرام کو وظیفے ملا کرتے تھے ان کے درجات کے حساب سے، ان کے مراتب کے حساب سے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ اتنا ہی مقرر فرمایا جتنا کہ ان کے والد کا وظیفہ تھا اور جتنا کہ بدری صحابہ کو وظیفہ ملا کرتا تھا، یعنی پورے 5000 درہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کا وظیفہ رکھا، صرف اس بنا پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے تھے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب نظر تھے، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبی تعلق تھا اور آپ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ تھے۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم واقعہ اور ملتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن کے گورنر نے مدینہ طیبہ کے لوگوں کے لیے کچھ جوڑے بھیجے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جوڑوں کو لے کر روضہ انور اور مسجد نبوی شریف کے منبر کے مابین لے کر کے بیٹھ گئے، اور اہل مدینہ میں منادی کرا دی گئی کہ جنہیں بھی جوڑے لینے ہوں وہ مسجد نبوی میں چلے جائیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جوڑے تقسیم کر رہے ہیں۔ اہل مدینہ ٹوٹ پڑے، جوڑے لیتے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتے۔ حضرت بی بی فاطمہ کا حجرہ مبارکہ روضہ رسول کے بالکل قریب میں تھا۔ کاشانہ فاطمہ الزہرا سے اور اپنے گھر سے حضرات حسنین کریمین نکل پڑے۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ شہزادوں کے بدن پر کوئی جوڑا نہیں ہے اور جو جوڑے بچے ہوئے تھے ان میں کوئی ان کے سائز کا نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حاضرین پہ نظر دوڑائی، دائیں بائیں دیکھنے لگے اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہیں جوڑے پہنائے لیکن عمر کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ حاضرین نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی رعایا کو جوڑا پہنایا اور خوب پہنایا، خوش نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شہزادوں کے بدن پر میرا پہنایا ہوا جوڑا نہیں ہے تو بھلا مجھے کیسے خوشی ہو سکتی ہے؟ فوراً لیٹر لکھتے ہیں گورنر یمن کو شہزادوں کے سائز کا لباس بھیجا جائے۔ چنانچہ گورنر یمن فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور حضرات حسنین کریمین امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا کے سائز کا جبہ دیتے ہیں۔ جب جبہ مدینہ طیبہ موصول ہوتا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادگان مصطفیٰ حضرات حسنین کریمین کو وہ جوڑا پہناتے ہیں، اور جوڑا پہنانے کے بعد اب اپنی خوشی کا اظہار فرماتے، کہتے ہیں الانا ثلج صدری
جب شہزادگان مصطفیٰ نے یہ جوڑے پہن لیے تو اب عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرات ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے اور اس قدر عقل مند تھے کہ انہیں عرب کا دماغ کہا جاتا تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جو عمرو بن عاص کی نظر امام حسین کے چہرے پہ پڑتی ہے تو آپ کی زبان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں جو کلمات نکلے وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں جو شخص آسمان کے نیچے اس وقت سب سے افضل اور عظیم ہستی کو دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ سبحان اللہ، کس قدر صحابہ کرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل دادا تھے اور برسر منبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و شرف کا اقرار کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنی چاہی اور خلافت ان کے حوالے کرنا چاہا تو امام حسین سے مشورہ کیا۔ آغاز امر میں یعنی شروع میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات کے سخت مخالف تھے، لیکن جب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت ان کے حوالہ کر دی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہزادگان مصطفیٰ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور انہیں نیاز پیش کیا کرتے تھے، انہیں نظر پیش کیا کرتے تھے۔ تو حضرات ناظرین کرام، ایک ہلکی سی جھلک ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین الفت و محبت کی فضا کس قدر ہموار تھی۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قریشی شخص سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، غالباً ملاقات کرنے کی غرض سے آئے تھے، تو اس قریشی شخص نے کیا خوب تعارف کروایا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر حسین سے ملنا ہے تو مسجد نبوی شریف چلے جاؤ، اور جس شخص کی درسگاہ میں لوگ ایسے بیٹھے ہوں محو ہو کر کے کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، تو سمجھ جاؤ وہ حسین ابن علی کی درسگاہ ہے۔ وہ اس قدر اتباع سنت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کا اظہار پڈلیوں پر ہوتا ہے اور وہ ہنسی اور مذاق سے کلی دور رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ افقہ صحابہ میں سے تھے، فقیہ صحابہ میں سے تھے، ان صحابہ میں سے تھے جو مسجد نبوی شریف میں درس دیا کرتے تھے، اور آپ کے درس میں بیٹھنے والے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کو کتنے انہماک سے اور کتنے دلچسپی سے سنا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ جمی ہوئی ہے مسجد نبوی شریف میں، اور رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بغل میں درسگاہ ہے۔ حضرت ابن عباس کی درسگاہ میں ایک خارجی شخص نافع ابن الازرق آ گیا اور اس نے کہا، اے ابن عباس، آپ مکی اور کھٹمل کے مسائل تو بتاتے ہیں، صف الالہ الذی تعبدوہ، اس خدا کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں جس خدا کی آپ پرستش کرتے ہیں۔ ابن عباس کو یقیناً جواب پتا رہا ہوگا، لیکن جس گستاخانہ انداز میں اس خارجی شخص نے سوال کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے کہ اس انداز میں بھی کوئی سوال پوچھتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابن الازرق کی گستاخی دیکھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ حالت دیکھی تو نافع ابن الازرق کو بلایا کہ تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ نافع ابن الازرق نے کہا کہ حسین، میں نے آپ سے تھوڑی کوئسچن کیا ہے، میں نے آپ سے نہیں پوچھا ہے، میں نے تو ابن عباس سے پوچھا ہے۔ ابن عباس کیس کو ریفر کرتے ہیں کہ اے نافع ابن الازرق، یہ شہزادے علی مرتضیٰ ہیں، یہ نواسے مصطفیٰ ہیں،
یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، تیرے سوال کا جواب یہی دیں گے۔ جب وہ امام حسین کی بارگاہ میں آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کی خیریت لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے نافع ابن الازرق، جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد اپنے عقل پہ رکھی وہ ہمیشہ گمراہ ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تعجب ہے تو اپنے خدا کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنا تعارف خود فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے لیکن بندوں سے چمٹا ہوا نہیں ہے، وہ دور ہے مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نقص نہیں ہے۔ حواس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے جو تجزی اور انقسام کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمتوں والا ہے، شان والا ہے۔ نافع ابن الازرق نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سنا تو حق کا بکا رہ گیا، دنگ رہ گیا۔ حسین سے کہنے لگا اے حسین، آپ نے یقیناً بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ جب امام حسین نے اس کے سوال کا جواب دے دیا تو کہا نافع ابن الازرق، اب میں بھی اپنا حساب برابر کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تو میرے ابا حضور علی مرتضیٰ اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ پر کفر کے فتوے بانٹتا پھرتا ہے، انہیں کافر کہتا پھرتا ہے۔ یہ بتا کیا تو قرآن پاک پڑھتا ہے؟ نافع ابن الازرق نے کہا کہ ہاں میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں کیا قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نافع ابن الازرق کی توجہ اس واقعے کی طرف دلانا چاہ رہے تھے جو کلام پاک کے سورۃ الکہف میں ہے کہ حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے اور وہاں لوگوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو۔ وہاں کے لوگ اتنے بد اخلاق تھے، میزبانی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی بستی میں ایک گھر تھا جس کی دیوار بالکل جرجر تھی، گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے بہت محنت مشقت کے بعد اس دیوار کو اثر نو تعمیر کر دیا۔ جب دیوار مکمل ہو گئی اور گھر درست ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے خضر علیہ السلام، آپ اس کا راز بتا دے کہ جس بستی کے لوگوں نے ہمیں اپنا مہمان نہیں بنایا، اسی بستی کے ایک گھر کو آپ اتنی محنت سے درست کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ یہ گھر دو یتیم بچوں کا ہے اور ان کے ماں باپ نیک تھے۔ کون سے ماں باپ نیک تھے؟ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں وَكَانَ جَدُّهُمَ السَّابِعُ، تو 7ویں نمبر پر ان کے جو دادا تھے وہ نیک تھے۔ اس کی نیکی 7 پشتوں کے بعد ان نابالغ اور یتیم بچوں کے کام آ رہی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے ذریعہ سے ابن الازرق سے یہ پوچھتے ہیں یہ نافع ابن الازرق یہ بتا کہ اس بستی کے 2 یتیم زادہ حسن اخلاق کے مستحق تھے یا مصطفیٰ کا گھرانہ، مصطفیٰ کے اہل بیت حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں؟ یہ سن کر کے نافع ابن الازرق مبہوت رہ گیا اور کہنے لگا اے حسین، آپ اہل نبوت کے بارے میں اب تک صرف میں نے سنا تھا کہ آپ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، لیکن اب میں نے دیکھ لیا کہ آپ لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ حضرات ناظرین کرام، جب یزید تخت نشین ہوا تو اس کی ترجیحات میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت لے۔ لہٰذا اس نے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو لیٹر لکھا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر تھی اور اس کے بعد آرڈر تھا کہ جن حضرات نے ہماری بیعت نہیں کی تھی ان سے ہر قیمت پر ہماری بیعت لی جائے، خاص کر حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر، ان حضرات سے پہلی فرصت میں میری بیعت لی جائے۔ اور تبری کی روایت یہ ہے کہ چوہے کے کان کے مثل ایک چھوٹا سا پرزہ بھی اس نے اٹیچ کر دیا کہ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر قیمت پر میری بیعت لی جائے اور کوئی بھی نرمی اس میں نہ برتی جائے۔ جب گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے پاس یزید کا یہ لیٹر پہنچتا ہے، یہ فرمان پہنچتا ہے،
تو اس کا سب سے بڑا کرٹیسائز کرنے والا اس وقت مروان ابن الحکم تھا۔ مروان ابن الحکم ناپسند کرتا تھا ولید بن عتبہ کی گورنری کو اور کرٹیسائز کرتا رہتا تھا، گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں میں بات چیت نہیں تھی، شدید اختلاف تھا، مگر چونکہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ولید بن عتبہ نے مروان ابن حکم کو بلایا اور یزید کا فرمان اسے پڑھ کر کے سنایا۔ مروان بھی ششدر و حیران رہ گیا اور اس نے مشورہ دیا، کہا کہ بغیر ایک لمحہ توقف کیے فوراً حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر ان حضرات کو دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس میں بلایا جائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمرو ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے تھے انہیں دوڑایا گیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عثمان نے آ کر کے سلام کیا، سلام کے بعد کہا کہ آپ حضرات کو امیر بلا رہے ہیں۔ ان حضرات نے سلام کا جواب دیا اور کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، ابھی ہم لوگ مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ وہ چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سوالیہ نشان سے حضرت امام حسین کی جانب دیکھا اور پوچھا، اے حسین اس وقت تو امیر کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہے لیکن ہمیں وہ بلا رہا ہے، تو اس بلانے کے پیچھے راز کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیے، کہتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب یہ بلا کر کے ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر بھی اس رائے کی تائید کرتے ہیں اور امام حسین سے پوچھتے ہیں تو کیا آپ جائیں گے ملنے؟ امام حسین کہتے ہیں ہاں میں جاؤں گا لیکن احتیاطی تدابیر اپنا کر کے جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر لیکن منع کرتے ہیں کہ نہیں، میں تو امیر کا سامنا نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہی میں اپنے گھر آتے ہیں اور چند بہادر نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں کچھ احکامات دیتے ہیں کہ جب میں اندر چلا جاؤں تو تم لوگ باہر کھڑے رہنا، اور جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ اندر سے شور و غوغا کی آواز آ رہی ہے، میں تمہیں بلا رہا ہوں، تب تک اپنی جگہ سے نہ ہلنا، اور جب تم دیکھو کہ اندر شور و غوغا کی آواز آ رہی ہے تو پھر کسی کی اجازت کا انتظار نہ کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر ہاؤس میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج گورنر مدینہ کے ساتھ ساتھ مروان بھی بیٹھا ہے۔ امام حسین کو دونوں کے باہمی اختلاف کا علم تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اختلاف سے صلح بہتر ہے۔ دونوں خاموش رہتے ہیں، پھر امام حسین سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ گورنر مدینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کا خط پڑھ کر کے سناتا ہے، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی بات تھی اور امام حسین سے اور دیگر صحابہ سے بیعت کی بات تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تو گورنر مدینہ اور مروان کی تعزیت کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر، اور بعد میں امام حسین کہتے ہیں کہ مجھ جیسا آدمی چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا مجھے جانے دو، میں اپنی رائے بعد میں بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگتے ہیں تو مروان بیچ میں ٹپک پڑتا ہے، ولید بن عتبہ سے کہتا ہے کہ حسین کو اس وقت تک آزاد نہ کرو جب تک کہ یہ یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بفر جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے بیعت کون لے سکتا ہے، تو یا تیرا یہ امیر؟ ولید بن عتبہ بیچ میں آ جاتا ہے اور معاملہ رفع دفع کرا دیتا ہے کہ حسین آپ دل پہ نہ لیں، یہ تو مروان ہے، یہ ایسا کام کرتا رہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے جاتے ہیں تو مروان کہتا ہے اب کبھی بھی تو حسین پر قابو نہیں پائے گا جب تک کہ لاشیں نہ بچ جائیں، جب تک کہ خون نہ بہہ جائے۔ ولید بن عتبہ ابن ابی سفیان بڑا پیارا جواب دیتا ہے، کہتا ہے مروان اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور بدلے میں کہا جائے کہ میں حسین ابن علی کو قتل کر دوں تو میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میزان عمل پر جب اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے تو برے اعمال میں قتل حسین کا گناہ سارے گناہوں سے زیادہ شدید ہوگا۔ مروان ابن حکم کہتا ہے واہ ٹھیک ہے، جب آپ کا یہ گمان ہے اہل بیت نبوت کے بارے میں پھر تو جو چاہو کرو، لیکن وہ یزید کو لیٹر لکھ دیتا ہے
کہ ولید بن عتبہ نے حسین سے بیعت کے معاملہ میں نرمی برتی، جس کے بدلے میں ولید بن عتبہ کو اپنی گورنری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور یزید ولید بن عتبہ کو معزول کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پر مکہ کا جو گورنر تھا عمرو بن سعید، اس کو مکہ اور مدینہ دونوں کا گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر ہاؤس سے نکل جانے کے بعد مسلسل ولید بن عتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس اپنے کارندوں کو، اپنے لوگوں کو بھیجتا رہا کہ اب وہ آئے اور ان سے بات ہو جائے، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ٹال مٹول کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کرتے ہیں اور خاموشی سے رات کے سناٹے میں مکہ مکرمہ کوچ کر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جانے کے بعد جب رجب میں صرف 2 دن باقی تھے، اسی سال یعنی 60 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کو اکٹھا کر کے اور مدینہ طیبہ کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور مکہ مکرمہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوچ کر رہے ہوتے ہیں تو ماہ رجب میں صرف 2 دن باقی ہوتے ہیں اور یہ اتوار کی شام ہوتی ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یاب ہونے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ خود حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین سے پہلے پہنچ گئے تھے، وہ بھی امام حسین کی بارگاہ میں روزانہ 1 بار یا 2 بار آتے تھے اور نیاز حاصل کرتے تھے۔ حضرات ناظرین کرام، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ جب کوفہ والوں کو علم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور شہر رسول کو چھوڑ کر کے کعبۃ اللہ شریف میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوورز تھے وہ سلیمان بن سرد کے مکان میں جمع ہوتے ہیں اور ان کی کانفرنس ہوتی ہے۔ سلیمان بن سرد کہتے ہیں اگر تم سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت ہو سکے، مدد ہو سکے اور ان کے دشمنوں سے لڑ سکو تو ہم لوگ مل کر کے امام حسین کو لیٹر لکھیں اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دیں، اور اگر اپنے اندر ذرا بھی کمزوری سمجھو تو حسین کو خط نہ لکھو اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی شیعان علی ایک کے بعد یہ کہنے لگے اس معنی کر کے کہ بھلا ہم کس طریقے سے حسین کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ حالات یہ ہیں کہ ہم پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، حسین پر نثار ہو جائیں گے، بھلا حسین ابن علی کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سلیمان بن سرد نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہارا یہ عزم ہے تو پھر امام حسین ابن علی کو خط لکھا جائے۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کے اب کوفہ آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو ان خطوط کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، لیکن جب کئی خطوط ایک معنی کر کے اکٹھا ہونا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یعنی کوفہ کے احباب ہمیں کوفہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ تمام صحابہ کرام و صحابہ زادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے منع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بار بار منع کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بار بار منع کرتے ہیں، اور دیگر حضرات بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے منع کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ راہ عزیمت کے شہسوار تھے، راہ عزیمت کے مسافر تھے، اور ہر حال میں آپ کو عزیمت پر عمل کرنا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں جو فائنل اور آخری اور حتمی جواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منع کرنے والوں کو دیا وہ یہی دیا ہے کہ میں نے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ لیا ہے اور میں وہ نانا سے کیا ہوا وعدہ ہر حال میں نبھاؤں گا۔ پھر ایام حج میں جب ہر طرف سے حجاج اور معتمرین خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے پروانوں کی طرح خانہ کعبہ کے چاروں طرف جمع ہو رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کر کے 9 ذی الحجہ کو اپنے عزیمت کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں۔ چونکہ مکہ مکرمہ سے لے کر کی اور کربلا تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بمنزل اپنے منزل شہادت کی طرف، منزل شوق کی طرف، منزل عزیمت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات عرب کے بڑے مشہور شاعر
فرزدق سے ہوتی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزدق سے کوفہ کے حالات کو پوچھتے ہیں کہ کوفہ کے احوال کیسے ہیں، تو فرزدق شاعرانہ انداز میں بڑا پیارا جواب دیتا ہے کہ اے حسین ابن علی، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور تقدیر آسمانوں میں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک منزل پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت زہیر ابن القین سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے تاریخی کتابوں کے مطالعہ سے کہ دونوں میں باہم بڑا اختلاف تھا، تو کہیں پہلے امام حسین کا کیمپ ہوتا اور اس سے ہٹ کر کے زہیر ابن القین کا کیمپ ہوتا۔ ایک مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شخص کو زہیر ابن القین کے پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ انہیں بلا لاؤ، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام حسین کا یہ فرستادہ بھیجا ہوا شخص زہیر ابن القین کے پاس پہنچتا ہے کہ آپ کو حسین بلا رہے ہیں، تو زہیر ابن القین کہتے ہیں اپنے اہل خانہ سے، اپنے ساتھیوں سے بتاؤ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو ان کی بیوی بیچ میں بول پڑتی ہے سبحان اللہ، نوازِ مصطفیٰ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو جانا چاہیے اور سننا چاہیے کہ آخر حسین کہہ کیا رہے ہیں۔ زہیر ابن القین بادل ناخواستہ امام حسین کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب وہاں سے آتے ہیں تو انگ انگ سے عشق و مستی جھلک رہی ہوتی ہے، انگ انگ عشق سے سرشار ہوتا ہے۔ پہنچتے ہی اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم جس کے ساتھ چاہو عدت کے بعد اب نکاح کر لو۔ اور ساتھیوں سے کہتے ہیں خدا حافظ۔ ساتھی پوچھتے ہیں کہ زہیر ابن القین کیا ہوا، جب ادھر سے گئے تو انداز دوسرا تھا اور ادھر سے جب آ رہے ہو تو انداز بدلا ہوا ہے، عاشق حسین بن کر کے آئے ہو؟ تو زہیر ابن القین کہتے ہیں علی مرتضیٰ کے ساتھ میں نے فلاں جگہ جہاد کیا تھا اور بہت سا مال غنیمت ہمیں ملا تھا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشین گوئی کی تھی کہ زہیر ابن القین آج جو یہ مال غنیمت کی تمہیں خوشی مل رہی ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب میرے بیٹے حسین کے ساتھ تم لڑ کر کے اپنی جان دو گے اور اپنا سب کچھ قربان کر دو گے، تو وہ خوشی اس خوشی سے بڑھ کر کے ہوگی۔ لہٰذا اب میں امام حسین کے اس منزل شوق میں ان کا ہمراہی ہوں۔ اور پھر تاریخ کی کتابیں کہہ رہی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی جنگ میں حضرت زہیر ابن القین کو اپنا کمانڈر بنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مقام شرف میں پہنچتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اپنے مشکیزوں کو، اپنے چھاگلوں کو خوب بھر لو، خود پانی پی لو، جانوروں کو سیراب کر لو۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوتی ہے، مشکیزیں بھر دیے جاتے ہیں اور امام حسین کا قافلہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دور یہ قافلہ پہنچا تھا کہ امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک نعرہ بلند کرتا ہے اللہ اکبر۔ اس کے ساتھی پوچھتے ہیں بھائی یہ نعرہ بلند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ، دیکھ نہیں رہے ہو وہ کھجوروں کے باغات دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ بار بار ہمارا اس راستے سے آنا جانا ہو رہا ہے لیکن کبھی اس راستے پہ ہم نے کھجوروں کے باغات نہیں دیکھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شاید وہ باغ نہیں بلکہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ اور وہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو جاتے ہیں اور رک کر انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور حضرت حر بن یزید تمیمی ثم یربوعی 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد امام حسین کی نظر جب حضرت حر اور ان کے ساتھیوں پر اور ان کے گھوڑوں پہ پڑتی ہے تو امام حسین سمجھ جاتے ہیں کہ حر ان کے ساتھی اور ان کے گھوڑے بہت زیادہ پیاسے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ اور کوئی بات کرے اپنے جانثاروں کو حکم دیتے ہیں کہ حر اور ان کی لشکر کو سیراب کر دو، اپنے چھاگلوں کا، اپنے مشکیزوں کا منہ کھول دو۔ چنانچہ 2-2 4-4 کی تعداد میں جانثاران حسین حضرت حر ان کے لشکریوں اور ان کے گھوڑوں کو حسینی سبیل سے سیراب کرنے لگے۔ ہشام نے علی بن طعان محاربی سے روایت کیا ہے، یا علی بن طعان محاربی خود حر کے لشکر میں تھا لیکن قضاء حاجت کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گیا تھا، بعد میں آیا۔ یہ کہتا ہے جب میں پہنچا تو دیکھا مشکیزے خالی ہو چکے تھے، صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشکیزہ تھا اسی میں پانی تھا۔
इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला इशारा करते हैं कि लो इसमें पानी है, तुम भी पी लो। ये थोड़ा सा पानी पीता है और पीने के बाद हट जाता है कि पहले मशकेज़े खाली हो चुके, अगर हुसैन का भी मशकेज़ा खाली हो गया तो ये और इनके अहले खाना कैसे पानी पिएंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन साक़ी कौसर के नवासे थे। इमाम हुसैन भांप लेते हैं कि शर्म की वजह से, झिझक की वजह से पानी नहीं पी रहा है। अब खुद इमाम हुसैन छागल को पकड़ते हैं और अली बिन तियान मुहारबी से कहते हैं अपने हाथ फैलाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उसके हाथ पे पानी उड़ेलते हैं और वो पीता चला जाता है, पीता चला जाता है। ये एक मुहर्रम की बात है, एक मुहर्रम की। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का किरदार ये है कि जिस लश्कर को इमाम हुसैन और उनके साथी सैराब कर रहे हैं नहरे फुरात पर, ठीक 7 दिन के बाद जब पानी पर पहरा लगाया गया कि हुसैन और उनके खेमे में पानी ना जा पाए, तो यही फौज की टुकड़ी थी जिसे इमाम हुसैन ने 1 हफ्ता पहले खुद प्यासा रह करके सैराब किया था। तो पानी पिलाना ये हुसैनी किरदार है और पानी बंद करना ये यजीदी किरदार। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुर से आने का मकसद दरियाफ्त करते हैं तो हुर बता देते हैं कि मैं आपको हिरासत में लेने के लिए आया हूँ। तो इमाम हुसैन नाराज होते हैं, कहते हैं तुम्हारी माँ तुम पर रोए, क्या तुम नहीं जानते हो कि कूफा के लोगों ने मुझे खत लिख लिख करके भिजवाया है। और इमाम हुसैन खत के उस बैग की तरफ, उस झोले की तरफ इशारा करते हैं कि हुर इन खतूत को देखो कि कूफा के लोगों ने किस कदर खतूत लिख करके मुझे बुलाया है। हुर कहते हैं ऐ इमाम, अल्लाह गवाह है कि मुझे इन खतूत के बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन जो मुझे मिशन दिया गया है कि मैं आपको कूफा न जाने दूं, मैं उस मिशन को पूरा ही करूंगा। इस तरीके से नोक झोंक भी आपस में होती है हज़रत हुर से और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। लेकिन हज़रत हुर इमाम हुसैन की इक़्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। रास्ते में एक और मकाम पड़ता है जिसे उज़ैबुल हजानात कहा जाता है। उज़ैबुल हजानात पर चंद सवार तिरमाह बिन अदी की मायत में आते हैं और एक तरफ हुर का लश्कर है 1000 का, दूसरी तरफ इमाम हुसैन और उनके जानिसार हैं। तिरमाह बिन अदी इमाम हुसैन की तरफ आते हैं, हुर मुदाखलत करते हैं तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें तंबीह करते हैं कि देखो हमने इन्हें बुलाया नहीं है, ये खुद मेरे पास अगर आना चाहते हैं तो तुम रोक नहीं सकते हो। हुर कहते हैं लेकिन हुसैन ये तो आपके साथ नहीं आए थे, लिहाजा ये आपके साथ शामिल नहीं हो सकते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ये हमें शामिल होना चाहते हैं तो ये हम ही में से हैं, अगरचे हमारे साथ नहीं आए हैं। अगर तुम इस चीज को मानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर सफबंदी कर लो और हमारी तुम्हारी जंग होगी। इस पर हुर चुप्पी साध लेते हैं। उज़ैबुल हजानात के इस मकाम पर तिरमाह बिन अदी से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के हालात और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कासिद भेजा था कैस बिन मुसैल सैदावी, उनके बारे में पूछते हैं कि क्या हुआ। तिरमाह बिन अदी कूफा के सारे हालात बयान कर देते हैं और बताते हैं कि ऐ हुसैन, ऐ इमाम, ये तो छोटा लश्कर है। कादसिया से निकलते वक्त मैंने बड़ा अजीम लश्कर देखा है। हमने पूछा ये लश्कर किस पर हमला करने के लिए अपने पर तौल रहा है, तो लोगों ने जवाब दिया ये लश्कर हुसैन इब्ने अली पर हमला करने के लिए जा रहा है। हुसैन, हमारी ये मुखलसाना पेशकश कबूल फरमाएं कि आप कूफा न जाएं, इसलिए कि अभी हुर के लश्कर से लड़ना आपके लिए आसान है, लेकिन जो लश्कर जर्रार आपके लिए तैयार हो खड़ा है उससे लड़ना मुश्किल है। आप हमारी बस्ती में चलें जहां पहाड़ ऊजा नामी पहाड़ी है, उस पहाड़ी में हम गस्सानियों और रूमियों का मुकाबला करते रहे डटकर और वो हमारा बाल बेका नहीं कर पाए। आप वहां चलें, वहां हमारा पूरा कबीला आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ होगा। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नहीं, मुझे आगे जाना है। तिरमाह बिन अदी कहते हैं ठीक है फिर ऐ इमाम, मैं चूंकि कूफा से अपने बाल बच्चों का सामान, खुर्दोनौश, खाने पीने का सामान लेकर के जा रहा हूँ, मैं ये सामान उन्हें पहुंचा दूं, फिर मैं आकर के आपसे मिलता हूँ और आपके हमराहियों में मैं शामिल हो जाऊंगा। चुनांचे जब तिरमाह बिन अदी सामान दे करके वापस आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आवान व अंसार के साथ मजलूमाना शहीद कर दिए गए हैं और वो मायूस होकर के अपनी बस्ती वापस चले जाते।